خانہ کعبہ کی تاریخ اسلام کی بنیادوں سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی ابتدا زمین پر انسانوں کی آمد سے ہوتی ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کے ایمان اور تاریخ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے۔ آسمانوں پر موجود ایک مقدس جگہ کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور جو آسمانوں میں فرشتوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے، زمین پر موجود خانہ کعبہ کا عکس ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مسلمان زمین پر خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے۔ یہاں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے، لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ جو دنیا کی سب سے مقدس اور محترم عبادت گاہ ہے، ایک طویل تاریخ اور روحانی اہمیت رکھتی ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجنے کے بعد اس کے لیے ہدایت اور عبادت کے راستے متعین کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تاکہ یہ زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا مرکز بن سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نئی تخلیق ہوئی تھی اور زمین کی سطح پر مٹی جمع ہونے کے بعد اس مقدس مقام کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مقدس عمارت اس وقت زمین پر اللہ کی توحید اور عبادت کی علامت تھی، لیکن وقت کے ساتھ زمین کی سطح میں تبدیلیاں اور قدرتی آفات کی وجہ سے خانہ کعبہ کی اصل عمارت ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم طوفان آیا جس نے زمین پر موجود ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ اس طوفان کے دوران خانہ کعبہ کا ڈھانچہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادوں کو محفوظ رکھا تاکہ اسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ہدایت دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ نیک خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ انہوں نے پرانی بنیادوں کو کھود کر ان پر نئی تعمیر شروع کی۔ اس وقت خانہ کعبہ ایک سادہ عمارت تھی جس کی چھت نہیں تھی اور اس کے 2 دروازے تھے۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔ یہ عمارت بہت زیادہ بلند نہیں تھی اور اس کی دیواریں صرف اتنی اونچی تھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر دیتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر کا سہارا لینا پڑا، جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد خانہ کعبہ ایک طویل عرصے تک اسی شکل میں رہا، لیکن مختلف ادوار میں قدرتی عوامل جیسے بارش، طوفان اور وقت کے اثرات کی وجہ سے یہ عمارت کئی بار متاثر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد سب سے بڑا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا تھا، جس کے بعد یہ مقام مٹ گیا اور کئی نسلوں تک اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ کئی صدیوں بعد جب مکہ مکرمہ میں قریش کی حکومت تھی، خانہ کعبہ کی حالت خستہ ہو چکی تھی اور یہ مقدس عمارت اپنی اصل شکل میں برقرار نہیں رہی تھی۔ قریش کے سرداروں نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس مقدس عمارت کی تعمیر میں صرف وہی مال استعمال کیا جائے جو حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی کوئی ناجائز کمائی، سود یا دیگر اخلاقی ذرائع سے حاصل شدہ دولت اس میں شامل نہ ہو۔ لیکن ان کے پاس وسائل محدود تھے کیونکہ حلال کمائی کا دائرہ محدود تھا اور وہ پوری عمارت کی مکمل اور شاندار تعمیر کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے قریش نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کو اس کی اصل لمبائی اور چوڑائی کے مطابق مکمل نہیں کیا۔ نتیجتاً خانہ کعبہ کے شمال کی جانب ایک حصہ جو عمارت کی اصل حدود میں شامل تھا، دیوار کے باہر رہ گیا۔ اس حصے کو حطیم کہا جاتا ہے۔ حطیم خانہ کعبہ کے ساتھ ہی واقع ہے اور آج بھی اسے خانہ کعبہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے گرد ایک نیم دائرہ نما دیوار تعمیر کی گئی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ حصہ عمارت کی اصل حدود میں شامل تھا۔ مسلمان اس جگہ کو انتہائی مقدس سمجھتے ہیں اور یہاں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حطیم کو اس لیے بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ اللہ کے گھر کا ایک حصہ ہے جو تعمیر نو کے وقت دیوار سے باہر رہ گیا تھا۔
قریش کی جانب سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت اس مقدس عمارت میں کئی تبدیلیاں کی گئیں جو پہلے کی اصل ساخت سے مختلف تھیں۔ ان میں ایک اہم تبدیلی یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں صرف ایک دروازہ رکھا گیا جبکہ دوسرے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دروازہ باقی رکھا گیا اسے زمین سے بلند کر دیا گیا تاکہ عمارت کے اندر داخلہ صرف خاص افراد کو ممکن ہو اور عام لوگ آسانی سے اندر نہ جا سکیں۔ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھا جائے اور اس تک رسائی محدود ہو۔ پھر جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قریش کے قبائل میں اختلاف ہوا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے حل کیا۔ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جو شروع میں سفید تھا لیکن دنیا میں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ یہ پتھر 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے جنہیں چاندی کے فریم میں جوڑا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی یہی حالت تھی جیسا کہ قریش نے تعمیر کے بعد اسے چھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی اس تبدیل شدہ شکل کو پسند نہیں کیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل تعمیر سے مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قریش نئے مسلمان نہ ہوتے تو آپ خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو اس کی ابتدائی اور اصل شکل میں بحال کیا جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی حساسیت اور ان کے نئے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اقدام سے گریز کیا کیونکہ آپ کو خدشہ تھا کہ یہ عمل ان کے دلوں میں کسی قسم کی بدگمانی یا ناراضگی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، دور اندیشی اور امت کے جذبات کا خیال رکھنے کی بہترین مثال ہے۔ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایمان، اتحاد اور عبادت کا مرکزی مقام ہے۔ یہ مقدس عمارت نہ صرف ایک تاریخی یادگار ہے بلکہ اسلام کے سب سے اہم ارکان میں سے ایک کا محور بھی ہے۔ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اپنی روزمرہ کی نمازوں میں خانہ کعبہ کی سمت یعنی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ عمل امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے کیونکہ مختلف زبانوں، ثقافتوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک ہی سمت میں جھک کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مرکزیت نہ صرف مسلمانوں کو روحانی طور پر ایک دوسرے سے جوڑتی ہے بلکہ یہ احساس دلاتی ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی امت کا حصہ ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں خانہ کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا گیا ہے اور یہ مقام امت مسلمہ کے اتحاد اور اللہ کی توحید کا مظہر ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں ایک اور اہم واقعہ وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ یہیں سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور یہ مقام اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کئی اہم واقعات کا گواہ رہا ہے۔ واقعہ معراج کی تفصیل پر میں نہیں جاؤں گی ورنہ ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی، لیکن ہاں اگر آپ واقعہ معراج پر تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں تو کامنٹس میں بتائیں، پھر میں اس ٹاپک پر آپ کے لیے تفصیلی ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ خانہ کعبہ نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق، قربانی، صبر اور توکل کی علامت بھی ہے۔ خانہ کعبہ کی روحانی اہمیت اور اس سے وابستہ تاریخی اور مذہبی واقعات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ قرآن مجید میں اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا گیا۔ یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا اور اسی مقام سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ یہ مقدس عمارت مسلمانوں کے دلوں میں گہری عقیدت اور احترام پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جڑی کہانیاں جیسے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور آب زمزم کا نکلنا مسلمانوں کے ایمان کو تقویت بخشتی ہیں۔ خانہ کعبہ نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے کے ساتھ تعلق، قربانی، صبر اور توکل کی علامت بھی ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ، عظمت اور روحانی اہمیت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد رہے گی جو ہمیشہ امت مسلمہ کو اللہ کے ساتھ جوڑتی رہے گی۔